رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ہے 31 رکوع۔ الحمدللہ ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگ طلاق کے متعلق پڑھ رہے تھے، اس کے مسائل کے متعلق۔ سچ ایک بات، میں نہ کوئی فتویٰ دینے والی تو ہوں نہیں، نہ ہی میں کوئی اس طرح سے عالمہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بس یہ میں جو پڑھا رہی ہوں، مطلب جو بتا رہی ہوں، صرف اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایک بھی مطلب بات سنو، آیت سنو، اس کو فرض بنتا ہے کہ آگے پہنچا دے، تو اسی پہ پورا کرتے ہوئے۔ باقی طلاق کے مسائل میں کچھ ہو سکتا ہے، مطلب اللہ نہ کرے، لیکن کچھ تھوڑا بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرمائے۔ تو آپ لوگوں سے معافی مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ ہم اپنے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم، نہیں گناہ تم پر، اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو جن کو تم نے چھوا بھی نہیں، اور نہیں مقرر کیا تم نے ان کا مہر، اور خرچہ دو انہیں مقدر والے پر اس کی حیثیت کے مطابق، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ یہ خرچہ مناسب طریقے پر ہونا چاہیے، یہ فرض ہے نیکوکاروں پر، حقاً علی المحسنین۔ اچھا، اس میں ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کا نکاح تو ہو گیا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اور رخصتی سے پہلے ایسے مواقع پیش آ گئے، ایسا موقع آ گیا کہ طلاق دینی پڑ گئی ہے، خلا لینی پڑ گئی ہے نا، تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسی عورتوں کو جن کو تم نے جن کی رخصتی بھی نہ ہوئی ہو، صرف نکاح ہوا ہو، تو ان کا جو حق مہر ہے نا وہ، اور مقرر بھی نہ کیا ہو حق مہر، تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر دینا ہے۔ یعنی کہ اگر تنگ دست ہے، اچھا ایک بات، حق مہر اسلام میں کنفرم نہیں ہے کہ اتنا ہی، لوگوں نے کہتے ہیں 500 ہے یا 2000 ہے یا اس طرح سے، تو حق مہر پابند نہیں ہے، اپنی اپنی مرد کی حیثیت کے مطابق حق مہر ہوتا ہے، وہ جتنا دینا چاہے خوشی سے اور حیثیت کے مطابق دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہے اس کے بعد مہر کی، تو یعنی کہ جن کی رخصتی نہیں ہوئی ان کا حق مہر کیا ہے؟ حیثیت کے مطابق ہو، تنگ دست کا تنگ دست کی حیثیت کے مطابق، اور جس کے پاس مقدار زیادہ ہے وہ اس کے مطابق۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مناسب طریقہ ہے کہ خرچ ہونا چاہیے، یہ فرض ہے نیکوکاروں پر۔ یعنی کہ حق مہر کا فرض ادا کون لوگ کرتے ہیں؟ جو محسنین ہوتے ہیں۔ محسنین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے آگے بڑھ کے محبت کرنے والے، اس کے لیے کوششیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم نا آگے بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں، ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر نا اکٹھا میں حق مہر کے متعلق ڈسکس کرتی ہوں انشاءاللہ۔ اور اگر وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر طلاق دو تم انہیں، اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور مقرر کر چکے تھے اس کے لیے مہر، تو نصف ہے جو تم نے مقرر کیا تھا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، یا معاف کر دے وہ جو اس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تو اے مردو، اگر تم معاف کر دو تو بہت قریب ہے تقویٰ سے، اور نہ بھلایا کرو احسان کو آپس میں، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اچھا، ہم نا مکمل بات کر لیتے ہیں حق مہر کی۔ حق مہر کا جو طریقہ ہے نا وہ 4 ہے، مطلب 4 طریقوں سے حق مہر ادا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس صورت میں اگر طلاق کی نوبت آ جائے، ویسے عموماً جب نکاح ہوتا ہے تو کچھ لوگ ساتھ ہی حق مہر دے دیتے ہیں، کچھ لوگ بعد میں دیتے ہیں، تو یہ علیحدہ بات ہے۔ یہاں پر طلاق کی نوبت میں مہر کی ادائیگی، اصول نمبر 1، یہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ نکاح ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، لیکن رخصتی نہ ہوئی ہو، تو اور طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو معروف طریقے سے فائدہ دیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر حق مہر مقرر نہیں ہوگا نا، تو جتنا حیثیت ہوتی ہے، جتنا اچھائی والا احسان والا معاملہ کرتے ہوئے حق مہر دے دیا جائے گا۔ یہ پہلی قسم تھی۔ دوسری قسم، کہ اگر مہر مقرر ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہو، لیکن مہر مقرر تھا، اور تو پھر اس صورت میں جو مہر کا حصہ ہوگا نا وہ آدھا دینا ہوگا۔ یعنی کہ اگر تو رخصتی نہیں ہوگی، اس وجہ سے پیچیدہ شاید آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے، تو آپ لوگ پوچھ لیجئے گا، اگر رخصتی نہ ہوئی ہو لیکن طلاق کی نوبت آ جائے تو حق مہر مقرر بھی نہ ہو، تو جتنا خوشی سے احسان کے ساتھ دیا جائے وہ۔ اصول نمبر 2، رخصتی نہیں ہوئی لیکن طلاق کی نوبت آ گئی اور حق مہر مقرر تھا کہ ہم نے اتنا دینا تھا یا اتنا دینا ہے، تو اس کا آدھا دیا جائے گا۔ جتنا مقرر تھا نا اس کا آدھا دینا فرض ہے، لیکن اگر عورت معاف کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
کیونکہ اور آگے ہے نا کہ تقویٰ پانے والے کے لیے معافی سے کام لیا کرو، کیونکہ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے متقی بنا دیتے ہیں۔ تو عدل کرنا، حق دینا، یہ تقویٰ کے ذریعہ ہے۔ تو جو حق دے گا اس کو اتنا ہی تقویٰ ملے گا، اس کو اتنی ہی اللہ کی محبت ملے گی۔ اصول نمبر 3، مہر مثل، یعنی کہ جو اگر یعنی کہ رخصتی جب ہو جاتی ہے، نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، لیکن مہر مقرر نہیں تھا، تو پھر اس صورت میں مہر کیا ہوگا؟ جو اس خاندان کی عورتوں کا مہر ہوتا ہے نا، اس کے جتنا مہر دیا جائے گا رخصتی کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا اصول، مہر بھی مقرر ہو، رخصتی بھی ہو گئی ہو تو مکمل مہر دیا جائے گا، اور احسان کا طریقہ اپنا لیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ 4 اصول تھے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، تو اگر تو آپ لوگوں کو سمجھ آگے تو ٹھیک، نہیں تو پھر آپ لوگ دوبارہ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ پہلا اصول، نکاح بھی ہو گیا ہو لیکن رخصتی نہ ہوئی ہو اور مہر بھی مقرر نہ ہو تو جتنا احسان والا معاملہ کرتے، جتنا آسانی سے دیا جا سکتا ہے اتنا مہر دیا جائے گا۔ دوسرا اصول، مہر مقرر ہو، نکاح بھی ہو گیا ہو لیکن رخصتی نہ ہوئی ہو تو اس صورت میں آدھا مہر دیا جائے گا۔ تیسرا اصول، رخصتی بھی ہو گئی، مہر مقرر نہیں ہوا لیکن رخصتی ہو گئی، نکاح کے بعد رخصتی بھی ہو گئی، تو اس صورت میں وہ مہر دیا جائے گا جو اس خاندان کی عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ اور چوتھا اصول، مہر بھی مقرر ہو، رخصتی بھی ہو گئی ہو اور سب کچھ ہو تو پھر طلاق نوبت آ جائے تو اس صورت میں پورا کا پورا مہر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 4 اصول تھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور نہ بھلا دیا کرو احسان کو آپس میں، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی کہ ہر معاملے میں تقویٰ، احسان، بھلائی، یعنی کہ طلاق انسان انتہائی غصے کی اور مطلب انتہائی ایٹ دا لاسٹ مومنٹ پہ جا کے دیتا ہے نا، یا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس معاملے میں بھی بھلائی کرو، احسان کرو، محبت سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ، کیونکہ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آگے ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ، پابندی کرو سب نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور کھڑے رہا کرو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے۔ یہاں پر نمازوں کی حفاظت کی بات کی گئی ہے۔ نمازوں کی حفاظت میں جو لوگ شعوری نماز پڑھتے ہیں ان کے متعلق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرو، یہ نہیں کہ نمازیں پڑھو، نمازوں کو شعوری حالت میں پڑھو، کیونکہ شعوری حالت ہی وہ چیز ہے جس سے ہمیں بہت سے فائدے ہیں۔ اگر ہم لوگ آئے ہیں، سبحان اللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا، قل هو اللہ پڑھی، سجدے میں گئے، اس طرح کر کے نماز پڑھ لی، کبھی کبھی تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم لوگ اتحیات پہ آگے سلام پھیرنے والے تب یاد آتا ہے وہ ہم یہاں پہ پہنچ بھی گئے۔ تو ہمیں شعوری نماز پڑھنی ہے، ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ اگر تو آپ کو آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں آتا تو ترجمہ نا ایک دفعہ نماز کا پڑھ لیں، اس سے آپ کو ذہن میں آ جائے گا نا، ایک دفعہ نہیں تو اس سے زیادہ دفعہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے گا اس میں اللہ ہم لوگ بات کیا کریں نماز میں۔ تو شعوری نماز پڑھنی ہے۔ شعوری نماز پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ اپنے دل، ذہن، سوچیں، دماغ، سب کچھ نماز کے وقت صرف نماز پہ لگانا، ادھر ادھر کا نہ سوچنا۔ اور شعوری نماز پڑھنے سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ شعوری نماز پڑھنے سے ہمیں اللہ کا خوف حاصل ہوتا ہے، نیکی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، ایمان کا نور بڑھتا ہے۔ شعوری نماز ہمیں ادب سکھاتی ہے۔ جب ہم لوگ ایک فوکس ہو کے اللہ کے آگے کھڑے رہیں گے کہتے ہیں نا، اور کھڑے رہ کر اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے، تو ہمیں ادب سکھائے گی، اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو شعوری نماز ہمیں ادب سکھاتی ہے، ہمارے اندر پاکیزگی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ شعوری نماز سے اطاعت کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ شعوری نماز ہمیں عدل پر قائم رکھنا سکھاتی ہے۔ شعوری نماز ہمیں پابندی کی پریکٹس کرواتی ہے، یعنی کہ ہم جب ہر جیسے اذان ہو ہم پابندی سے نماز پڑھیں نا تو ہمیں پابندی کی پریکٹس ہوتی ہے۔ شعوری نماز ہمارے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے۔ تو سوچیں، جب ایک انسان کے دل میں یہ سب جذبات آ جائیں جس کا بھی ذکر کیا میں نے، تو انسان دنیا کے ہر برے کام سے پرہیز کرے گا نا، اللہ تعالیٰ بندہ احتیاط کرے گا نا اللہ کی ذکر کرنے سے، اللہ کے لوگوں سے معاملات کرنے میں۔ جب یہ سارے جذبات ہمارے اندر آ جائیں گے تو ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے تاکہ ہم لوگ ایک بہترین انسان بن سکیں۔
یہ جو نماز ہوتی ہے نا ہمیں بڑی بندگی کے لیے تیار کرتی ہے، اور جو ہمارے جسمانی ایکشنز ہوتے ہیں نا، یعنی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے پاؤں سے جو کرتے ہیں اس کا اثر ہمارے دل پر پڑتا ہے۔ تو جب ہم نماز کو شعوری حالت میں پڑھیں گے، جس طرح سے ہم اس کو اثر ہو وہ ہمارے دلوں پر اثر کرے گی، اور ہمارے دلوں پہ اثر کرے گی تو یعنی کہ ہماری محبت بڑھے گی۔ حفاظت سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ نماز کی حفاظت، یہاں پر ہے نا نماز کی حفاظت کرو۔ نماز کی حفاظت سے مراد پابندی سے نماز پڑھنا، دل کی حفاظت سے نماز پڑھنا، یعنی کہ اپنے دل کو پاک صاف رکھ کے نماز پڑھنا، آرام و سکون سے نماز پڑھنا، احسن طریقے سے نماز پڑھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو صحیح وقت پر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ ہے صحیح نماز کی حفاظت کرنے سے مراد۔ اور آگے ہے کہ خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ کچھ مفسر نے اس سے مراد فجر لی ہے، کچھ نے عشاء لی ہے، کچھ نے ظہر لی ہے، کچھ نے مغرب لی ہے، کچھ نے عصر لی ہے، لیکن جو زیادہ مفسر ہے نا انہوں نے صلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز عصر لی ہے، یعنی کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ ایک نا غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کے نبی جنگ میں تھے، تو نا کافروں نے مطلب اس طرح وہ لڑ رہے تھے کہ ان کی نا نماز رہ گئی، عصر کی نماز رہ گئی نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کافروں کو دلوں اور گھروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمارے صلاۃ الوسطیٰ کو مشغول کر دیا، یعنی کہ ختم کر دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو اس سے مراد ہم لے سکتے ہیں صلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ آگے ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تم ڈرو کہ پیدل ہو یا سوار ہو، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جس طرح اس نے سکھایا ہے تمہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہاں پر نا نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہم سوار ہوں یا پیدل ہوں، یعنی کہ ہم سفر میں ہوں یا گھر ہوں یا کہیں بھی ہوں، کسی بھی قیمت میں نماز نہیں چھوڑنی ہے، ہمیں اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ آخری لڑ رہے ہوتے تھے، یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ جب تمہیں ڈر ہو دشمن کا یا کسی چیز کا، جب تو امن حاصل ہو جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، یعنی کہ یہاں ذکر سے مراد نماز بھی ہے اور نماز کے بعد کے اذکار بھی ہیں۔ یعنی کہ صحابہ کرام کی زندگی میں اگر ہم لوگ نظر دوڑائیں نا تو وہ لوگ شدید جنگ کے موقعوں پہ بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ فرض کریں اگر جنگ ہو رہی ہے نا، حملے کر رہے ہیں تیر، تو کیا کرتے تھے، ایک گروہ نماز پڑھتا تھا، دوسرا گروہ لڑتا تھا کافروں سے، پھر جب پہلا گروہ نماز پڑھ لیتا تھا دوسرا گروہ پھر ان کی جگہ جاتا تھا، پہلا گروہ پھر جا کے لڑتا تھا۔ یعنی کہ نماز کسی بھی صورت میں، کسی بھی قیمت میں، کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی ہے، اور کوشش کرنی ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی۔ آگے وراثت کی آیت شروع ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، تو انہیں وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے لیے کہ انہیں خرچ دیا جائے 1 سال تک اور نہ نکالا جائے، پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو کوئی گناہ نہیں تم پر، جو کچھ وہ کریں اپنے معاملے میں مناسب طور پر، اللہ بہت زبردست دانا ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا یہ آیت منسوخ ہے، یعنی کہ جب کوئی نیا حکم آ جاتا ہے نا تو پرانا حکم منسوخ ہو جاتا تھا نا، تو یہ منسوخ کرنے والی آیت کو آیت ناسخ کہا جاتا ہے۔ تو پہلے جو عورت کی عدت تھی نا، یعنی کہ بیوہ کی عدت، وہ تھی 1 سال، لیکن پھر وہ کم کر کے 4 ماہ 10 دن ہو گئی۔ اس سے پہلے تو بیوہ کی عدت کیا تھی، وہ پوری زندگی دوبارہ شادی نہیں کرتی تھی، اور عجیب رسم و رواج، ایون کہ آج کے دور میں بھی یہ پائے جاتے ہیں۔ آج کے دور کا تو نہیں پتہ، لیکن تقریباً کچھ سال پہلے ہمارے جاننے والی تھی، انہوں نے بتایا کہ ان کی فیملی میں ایک عورت بیوہ بھی کیا ہوئی 7 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو ان کا جو شوہر تھا وہ ایک جنگ میں گیا اور وہاں پر شہید ہو گیا یا فوت ہو گیا واللہ علم، تو رخصتی نہیں ہوئی تھی نا۔ تو پھر اس عورت کے لیے کیا تھا، اس عورت نے پوری زندگی
رنگین کپڑے نہیں پہنے، نکاح نہیں کیا، وہ بلیک شلوار یا غالباً سفید قمیض میں، یا سفید قمیض اور کالی شلوار میں انہوں نے پوری زندگی گزاری اور انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ 7 سال میں اگر ان کا نکاح ہوا تھا تو وہ فوت ہوئی جا کے تقریباً 85 سال کی عمر میں غالباً۔ تو اس پوری زندگی انہوں نے ان پہ کس طرح سے انہوں نے گزاری ہوگی۔ تو یہ فضول رسمیں تھیں، تو اسی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ کم کرتے گئے۔ یہ باقی بیوہ کی عدت جو ہے اب وہ ہے 4 ماہ 10 دن۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک اللہ بہت زبردست بڑا دانا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں کس وقت کس آیت کو بھیجنا ہے اور کس مطابق بھیجنا ہے، وہ بہترین جانتے ہیں، وہ حکمت والے ہیں، ان کو صحیح وقت پر صحیح فیصلوں کا علم ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے۔ آگے ہے، اور جن کو طلاق دی گئی ان کو خرچ دینا چاہیے مناسب طور پر، یہ واجب ہے پرہیزگار کے لیے۔ یعنی کہ وہاں پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ بھلائی والا معاملہ کرو، پرہیزگاری والا معاملہ کرو، حق دینے والا معاملہ کرو، کیونکہ جو اللہ رب العزت ہیں وہ حق دینا سکھاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے مجھے دو، میرا دو، مجھ سے دو، لیکن کہتے ہیں خود دو۔ اگر ہم لوگ اپنے فرائض پورے کرنے لگ جائیں گے نا تو ہمیں ہمارے حقوق بھی ملنے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کھول کر اس لیے تو بیان کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ اچھی طرح غور و فکر کر لیں اور معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ آگے ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو فرمایا انہیں اللہ نے کہ مر جاؤ، پھر زندہ فرمایا انہیں، بے شک اللہ بہت مہربان ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہاں پر بعثت بعد الموت کا عقیدہ بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کا کافی عقیدہ کمزور ہو چکا تھا، کہ وہ لوگ، یہ قوم کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کیا، پھر کچھ دیر بعد زندہ کیا انہیں۔ اس طرح سے بہت سے واقعات تھے، جس طرح سے وہ اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت عزیر کا واقعہ، حضرت موسیٰ کا واقعہ، کوہ طور والوں کا واقعہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے مارا پھر ان کو زندہ کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یعنی کہ جب انسان کا عقیدہ موت اور تقدیر پر مضبوط ہو جاتا ہے نا تو وہ بہادر ہو جاتا ہے، اور اللہ کی معرفت کا مل جانا افضل ترین ہے۔ تو موت جہاں جس کی لکھی ہوئی ہے اسے وہاں آنی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں موت کے بعد کیا ہوگا، اگر ہمارا عقیدہ ہی کمزور نہیں ہوگا تو ہم کیسے نیکی کریں گے؟ تو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ہونے کا یقین پیدا کریں، کیونکہ جس طرح کے فتنے آ رہے ہیں نا، بہت سے لوگ برگلاتے ہیں، ایسے ایسے دلائل مانگتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو ہمارا اور دوسرے کا فرق ہی یہ ہے کہ ہم لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جب ایک دفعہ سارے پردے کھول ہی جائیں گے، سب کچھ سامنے آ جائے گا، تب تو ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ تب تو سب کچھ واضح ہو ہی جائے گا، اور انشاءاللہ ایک دن سب کے اختلافات دور ہو جائیں گے، اور لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے۔ آگے ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑائی کرو اللہ کی راہ میں، اور جان لو بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر پھر سے لڑائی کا ذکر سے مراد، یعنی کہ اللہ کی راہ میں لڑو، لڑنا لوگوں سے لڑ لو، مطلب لوگوں سے یہ نہیں کہ جا کے آؤ لڑنا ہے اللہ کی راہ میں، یعنی کہ کفار سے جو اللہ کے دین میں رکاوٹ بنتے ہیں ان سے لڑو۔ ہم لوگ نفس کے جہاد سے بھی لڑ سکتے ہیں۔ اس آیت کے جو خاص معنی ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑو، جہاد کرو۔ اس آیت کا اگر عام معنی لینا اپنے لیے، اپنے عمل کے مطابق، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا اور لڑائی کرو اللہ کی راہ میں، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اگر ہم لوگ لڑائی کرتے ہیں اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں، ہمارا شدید گانے سننے کو دل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کچھ سننے کو دل کر رہا ہے، لیکن ہم لوگ لڑائی کرتے ہیں اپنے نفس سے اور ہم لوگ نہیں سنتے، تو پھر اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، پھر اللہ تعالیٰ سنتے بھی اور جانتے بھی ہیں کہ ہاں اس بندے نے میرے لیے اپنی نفس میں، اپنے خواہش میں لڑائی کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل کے گہرائیوں تک جانتے کس نے کہاں سے کتنی کوشش کی تھی میرے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اجر بھی دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، بتائیں گے، تو انشاءاللہ ہماری کوششوں کی قدر کی جائے گی۔ تو اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں اپنے آپ سے لڑائی کرنے والا بن جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر ہوں گے انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کون ہے جو اللہ رب العزت کو
پچھلے آیت میں یعنی کہ ہم نے مرنا تو ہے نا، پچھلی آیت میں ہے کہ نا ہم نے مرنا تو ہے نا، تو یہ نہیں کہ شان سے مر جائیں، اللہ کی راہ میں مر جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہر کوشش، جذبات، یہاں تک کہ ہماری ہلچل ہوتی ہے نا، اس کو بھی اللہ سننے والے ہیں اور گہرائی سے جاننے والے ہیں. تو اپنی زندگی میں پھر وہی بات اللہ کے ہونے کا شعور پیدا کریں. آگے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تو بڑھا دے اسے وہ اس کے لیے کئی گنا، اور اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے اور فراخ کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے. یہاں پر قرض حسنا کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ خوبصورت قرض. اللہ کو نعوذ باللہ ہمارے قرض کی ضرورت تو نہیں ہے نا، یعنی کہ اللہ کے دین کے لیے پیسے لگانا اس کو کہتے ہیں قرض حسنا. یعنی کہ اللہ کے لیے دیا، قرض حسنا سے مراد اللہ کے لیے دیا ہوا مال، محبت و خلوص سے خرچ کیا ہوا مال. جتنا زیادہ خلوص ہوگا اتنی زیادہ قرض کی بہترین واپسی ہوگی اللہ کی جانب سے. خالص وہ پیسہ جو دین کی سربلندی کے لیے دیا جائے، یہ سب خوبصورت قرض ہے. دین کی سربلندی کے لیے کس طرح سے ہم پیسے دے سکتے ہیں؟ آج کل تو، پہلے زمانے میں تو نبی پاک کے زمانے میں تو جہاد ہوتا تھا تو لوگ آتے تھے جہاد کے لیے، ضرورت پڑتی تھی جو اپنے گھر کی چیزیں لاتے تھے، جو بھی ضرورت جہاد کے لیے پڑتی تھی دے دیتے تھے. آج تو جہاد وہ ختم ہی ہو گیا. ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کسی مدرسے میں، کسی جامعہ میں. دیکھیں آج کل جامعہ میں بھی تو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، جو ریلوں کی ضرورت ہوتی ہے، ادھر اسپیکرز کی ضرورت ہوتی ہے، ادھر بلز آتے ہیں. تو اگر ہم لوگ اللہ کے دین کی جگہ پہ خرچ کریں، فرض کریں ہم لوگ بل پے کر دیتے ہیں، اسے بہت مہنگے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ کوئی بکس کے پیسے دے دیتے ہیں، جس طرح سے ہم لوگ اللہ، یعنی کہ وہ جو ہوگا اس سے دین کا کام لیا جائے گا نا، دین کی سرفرازی کے لیے نا، تو یہ سارا قرض حسنا میں جائے گا. اور قرض حسنا سے مراد ایک ایسا قرض بھی ہوتا ہے جو اللہ کے لیے دیا جائے اور اس کی واپسی کے لیے اگلے کو تنگ نہ کیا جائے، یہ بھی قرض حسنا سے مراد ہوتا ہے. جان و مال سب اللہ کے پاس لٹایا جائے گا، تو بہتر یہی ہے کہ اس سے پہلے ہم بہترین طریقے سے اللہ کو سونپ دیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں واپس بھی کر دیں گے روز محشر جنت میں انشاءاللہ. تو انسان جس کی غلامی سے بھاگا نا، جب اللہ کی غلامی سے بھاگا تو پھر وہ نفس شیطان کی غلاموں میں داخل ہو گیا. اگر ہم اللہ کی راہ میں نہیں لگائیں گے نا تو اللہ تو اپنا دین کا کام بلند کر دیں گے، لیکن پھر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. تو اللہ کی راہ میں قرض حسنا دینے والے بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. تو اس لیے خرچ کرتے وقت یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑھانے والی ہے، وہ قدردان ہے اور وہ بڑھا دے گی انشاءاللہ. آگے ہے الم تر الی الملائی، کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو بنی اسرائیل کے جو موسیٰ کے بعد آیا ہوا، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کر دو ہمارے لیے کہ ہم لڑائی کریں اللہ کے راہ میں. نبی نے کہا ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد تو تم جہاد نہ کرو گے. تو انہوں نے کہا کیا وجہ کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں اور اپنے فرزندوں سے. مگر جب فرض کیا گیا ان پر جہاد تو منہ پھیر لیا انہوں نے اس سے. بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. یہاں پر ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے جن پہ نا بنی اسرائیل کے گروہ کی جن پہ نا ظلم کر دیا تھا لوگوں نے، کافروں نے، اور ان کے بیٹوں کو قیدی بنا لیا تھا اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ جہاد، یعنی کہ لڑائی فرض کریں، ہم لوگ لڑیں، اپنے بیٹوں کو نکال لیں اور اپنا گھر واپس لینا. تو انہوں نے، موسیٰ نے کہا، اس زمانے کے نبی نے کہا کہ یہ نہ ہو گئی تمہیں لڑائی فرض ہو جائے جو تم لوگ مکر جاؤ. کیونکہ ایک جو مومن ہوتا ہے نا وہ مکرنے والا نہیں ہوتا، وہ جب اس کے اندر ایمان کروٹ لیتا ہے نا پھر اس دنیا سے کمپرومائز نہیں کرتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان میں جہاد فرض کر دیا تو وہ پھر گئے، کیونکہ جو بھی ہے بہرحال ایک لڑائی اپنی جگہ مشکل کام ہے نا، تو وہ لوگ پھر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی بات کر رہے ہیں کہ جو تم کرتے ہو اس کو میں خوب جاننے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان پر جہاد فرض کیا گیا تو انہوں نے منہ پھیر لیا صرف چند لوگوں کے، یعنی کہ ہر کوئی اپنے وعدے سے پھر گیا. تو جو ایک مومن ہوتا ہے وہ اپنے وعدوں سے نہیں پھرتا، یا عملی نقطہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اس قوم کا، لیکن ہمارے لیے عملی نکات اس میں کیا نکل سکتے ہیں، یعنی کہ جو بامقصد لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ ڈسپلن رہتے ہیں
اور دوسری بات اپنی نیت کو مستحکم رکھیں، جو کام کرنے کا سوچ لیا کہ وہ کر گزرنا ہے اللہ کے لیے، جب مشکل وقت آ جائے تو اسے پیچھے نہیں ہٹنا، جس طرح سے یہ گروہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے بننا ہے، کیونکہ اگر ہم لوگ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے بن جائیں گے تو ہمیں اللہ اور نبی مل جائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر ایک اور بات ہے کہ مومن پھیرنے والا نہیں ہوتا، جو کمٹمنٹ کر دی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، سمینہ و اتوانہ کا مظاہرہ کرتے ہیں، مشکل وقت میں پیچھے کو نہیں پلٹتے۔ تو بنی اسرائیل کے رستے پر چلنے والا ہر شخص ظالم ہے، یعنی کہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، اور یقین نہ کرنے والے ہر دم گرتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ یقین کر لے تو ٹھیک تھا، ہاں لڑیں گے اللہ تعالیٰ مدد کر دیں گے، لیکن نہیں، وہ لوگ ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اور کہا انہیں ان کے نبی نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے طالوت امیر، یعنی کہ لیڈر۔ تو بولے کیوں کر ہو سکتا ہے اسے، وہ ہمارا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے، اسے حکومت کا حق ہم پر، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کی اس سے، اور نہیں دی گئی اسے فراخی مال و دولت میں۔ نبی نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اسے تمہارے مقابلے میں، اور زیادہ دی گئی ہے اسے کشادگی علم اور جسم میں۔ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے۔ یہاں پر جب انہوں نے پھر ایک اور فرمائش کی کہ ہمارے پر نا ایک نگران مقرر کر دے جو ہمیں بتائے کہ ہم اس طرح سے جہاد کریں اور اس طرح سے اللہ کی راہ میں کوششیں کریں نا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے گروہ میں سے نا طالوت شخص کو ان کا امیر بنا دیا، ان کا لیڈر بنا دیا۔ جب اس کو بنایا نا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا، ہم اس کو نہیں مانتے، اس کو کیسے اللہ تعالیٰ نے کر دیا، کیونکہ جو طالوت تھے نا وہ امیر نہیں تھے نا بہت زیادہ، تو بہت زیادہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، مطلب مال و دولت نہیں تھا نا، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ ہم پر لیڈر کیسے ہو سکتے ہیں، تو خود فراخ نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اسے مقابلے میں، اور چننے کی وجہ کیا تھی، وہ تم سے زیادہ ہے علم اور جسم میں، یعنی کہ ایک لیڈر کی خوبی ہوتی ہے کہ اس کے پاس علم بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں جسمانی مضبوطی بھی ہوتی ہے۔ ایک عورت، اب ہم لوگ عورتیں ہیں تو ایک عورت بھی تو لیڈر ہوتی ہے نا، ایک ماں بھی تو لیڈر ہوتی ہے نا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مائیں، ایسی عورت بنائیں جو اپنی نسلوں کی حفاظت کر سکیں اور ان کو دین کے لیے وقف کر سکیں، کیونکہ جو علم ہے نا یہ اللہ کا نور ہے، جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کو منور کرتا ہے، جس کے دل سے لغویات اور خواہشات مٹا دیتا ہے اور اس کو علم دے دیتا ہے، کیونکہ جس شخص کو اللہ نور ہدایت سے منور کرنا چاہے اسے علم کی راہ پر رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات ہمارے سیکھنے کے لیے یہ اس واقعے سے یہ ملتی ہے کہ ہمیں اپنے دین کی سرفرازی کے لیے اپنے اندر دو خوبیاں پیدا کرنی ہیں، علم اور جسمانی قوت، یعنی کہ ہمیں اپنے علم کو بھی بہت زیادہ بڑھانا ہے اللہ کی راہ کے لیے، اور جسمانی طور پہ بھی ہمیں مضبوط بننا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم لوگ لڑکیاں ہیں، ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر وویلا کریں گے تو ہم لوگ بے شک ہم لوگ صنف نازک ہیں، لیکن ہم لوگ اس قوم کی بیٹیاں، اس قوم کی مائیں بھی تو ہیں نا، امت مسلمہ بھی تو ہے نا، تو ہمیں اپنے آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پہ اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا، بلکہ اپنی زندگیوں میں اپنی اتنی ایمان کی، دل کی اور محبتوں کی، جذبات کی اتنا مضبوط کرنا ہے کہ ہم ایک مضبوط نسل تیار کر سکیں، کیونکہ جو بڑے مقصد پانے والے ہوتے ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں خود کو پھنساتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، پہلے بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کا آپس میں کمپیریزن، تو دیکھیں عورت کی ذمہ داری زیادہ ہے، مرد تو جا کے باہر کام کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، ایک مومن مرد کی اور ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن جو عورت ہے نا وہ اس مرد کو بناتی ہے، پیدا کرتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے، ایک پوری نسل، یعنی کہ اس قوم کے مرد عورت ہر کوئی عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، عورت جس کی طرف چاہے موڑ دے۔ اب دیکھیں نا، آج کل کی جو نسل ہے، نوجوان نسل، ان کی عورتیں یعنی کہ لڑکیاں جس طرف ہیں، تو کیا وہ ایک امت مسلمہ کی ایک بہترین نسل تیار کر سکتی ہیں جو ہر وقت فیشن، گانوں، فلموں، ہنسی مذاق، اپنی نزاکت میں ہوں؟ وہ ایک مضبوط نسل تیار کر سکتی ہے کیا؟ ہمیں ایسا نہیں بننا، ہمیں اپنے جذبات اور علم کو اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ ہم ایک لیڈر عورت بن سکیں،
اور ایک بہترین نسل تیار کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے، جاننے والا اور وسعت والا ہے۔ آگے ہے، اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ اس بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، اس میں تسلی کا یعنی کہ سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، اور بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ گئی ہے اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون۔ اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ یہ ایک تابوت تھا، آئی گیس تابوت سینا کچھ اس طرح سے نام تھا، مجھے کنفرم نہیں ہے۔ تو اس کے متعلق ہے ان کا کافروں نے، ظالموں نے ان کا وہ سامان بھی لے لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب لیڈر بنا دے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے آئیں گے اور تمہارے لیے وہ صندوق لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ہو ایماندار، یعنی کہ اگر تم اپنے دین کے لیے سچے ہو جاؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے معجزے کریں گے۔ کچھ فیصلوں میں دل مانے یا نہ مانے اسے کر گزریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کو سکون دے دیتے ہیں۔ اگر ہمارے بہت سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے لیکن پھر بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے، تو یہ سوچ کے کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا نا میں کر لوں گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ جب ہم لوگ دین کے لیے خالص ہو جاتے ہیں نا، ایماندار ہو جاتے ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر ہم مومن ہو جاتے ہیں نا، ایماندار ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فیصلے فرما دیتے ہیں، غیب سے ہمارے لیے امداد آ جاتی ہیں جس طرح سے ان کے لیے آئی تھی۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں اتنا خالص ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے قریب پہنچ جائے اور ہم لوگ اللہ کا دین سربلند کرنے کے لیے کوششوں میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔